بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک جھنجھوڑ دینے والا واقعہ۔ گزشتہ روز بس سے اسکول جاتے ہوئے میری ملاقات ایک نوجوان سے ہوئی۔ اس ملاقات نے مجھے اندر تک جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ میرے ہاتھ میں اردو کا اخبار تھا۔ نوجوان نے مسکراتے ہوئے مجھ سے اخبار طلب کیا۔ معاف کیجیے گا، میں نے اسے کہا کہ میرے پاس اردو کا اخبار ہے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں تھوڑی بہت اردو پڑھ لیتا ہوں۔ مجھے لگا شاید یہ نوجوان مسلمان ہے، کیونکہ بہت سارے مسلم نوجوان اچھی طرح اردو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ اور دریافت کرتا، اس نے خود ہی کہنا شروع کیا میری گرل فرینڈ مسلمان ہے اور اس نے مجھے اردو لکھنا پڑھنا سکھایا ہے۔ مجھے اس کی بات پر زیادہ حیرانگی نہیں ہوئی، البتہ میں نے مزید وضاحت کے لیے براہ راست بات کرنا زیادہ مناسب سمجھا اور اس سے سوال کیا کہ آپ ہندو ہو؟ میرے اس سوال پر وہ تھوڑی دیر تک مسکراتا رہا، پھر کہنے لگا کہ میں خاندانی طور پر ہندو اور نظریاتی طور پر ناستک یعنی کہ ملحد ہوں، البتہ اب میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ملحد اس کو نہیں ہے جو تعالیٰ رب العزت۔ آپ اپنی مرضی سے مسلمان ہونا چاہتے ہیں یا آپ کی گرل فرینڈ کا حکم ہے؟ نہیں، اس نے ایسا کبھی نہیں کہا۔ ہاں، مجھے اسلام کے بارے میں بتاتی ضرور ہے، لیکن شاید وہ خود بھی اپنے مذہب کو اچھی طرح سے نہیں جانتی۔ اب وہ نوجوان خود ہی اپنے بارے میں تفصیل سے بتانے لگا۔ اس نے بتایا کہ وہ کانپور کا رہنے والا ہے اور اپنے کسی دوست کی شادی میں باہر آیا ہوا ہے۔ نوجوان بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن اس کی باتوں میں سنجیدگی اور ٹھہراؤ تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ اسلام کے متعلق جاننا چاہتا ہے، لیکن اس خوف سے اپنی خواہش کا برملا اظہار نہیں کرتا کہ اس کے گھر والے اور سماج والے لوگ اسے جینے نہیں دیں گے۔ اس نے بتایا کہ اتر پردیش کا ماحول بہت تیزی سے بدل رہا ہے۔ ہندو تنظیموں کا اثر و رسوخ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ نئی حکومت بننے کے قبل سے ہی ہندو تنظیموں، خاص طور سے بجرنگ دل اور ہندو یووا واہنی کے کام کرنے کے طریقوں میں تبدیلی آئی ہے۔ اس نوجوان نے بتایا کہ ہندو تنظیموں کی پوری کوشش مسلمان عورتوں اور لڑکیوں کو ان کے دین سے بدظن کرنا ہے۔ اس کے لیے ان تنظیموں نے بہت ہی مضبوط لائحہ عمل بنایا ہے۔ شادی شدہ عورتوں کو طلاق، گھریلو مظالم اور آزادی کے نام پر ورگلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مسلمان عورتوں سے پیسے دے کر اسلام مخالف بیانات ریکارڈ کروائے جا رہے ہیں اور انہیں سوشل میڈیا پر وائرل کیا جا رہا ہے۔ مسلم لڑکیوں کو ورگلانے کے لیے بہت ہی خطرناک منصوبے کے تحت کام ہو رہا ہے اور بہت سے نوجوان لڑکوں کو اردو کی ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ انہیں خاص طور پر اردو زبان سکھائی جاتی ہے۔ لڑکیوں کے اندر جلد متاثر ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے، لہذا جب وہ غیر مسلم لڑکوں کی زبان سے اردو زبان کے شعر و شاعری کے الفاظ سنتی ہیں تو جلد متاثر ہو جاتی ہیں اور یہیں سے ان کی بربادی کی داستان شروع ہو جاتی ہے۔ نوجوان نے بتایا کہ ہندو تنظیموں کی جانب سے ایک مسلمان لڑکی کرنے کے بعد دنیا کے لیے کی پیشکش کی جاتی ہے اور ساتھ میں یہ شرط بھی رکھی جاتی ہے کہ 6 مہینے سے سال بھر کے اندر لڑکی کو اس حالت میں لا کھڑا کرنا ہے کہ وہ یا تو خودکشی کر لے یا کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ میں نے اپنے حوصلے کو جمع کرتے ہوئے مسکراہٹ کے ساتھ اس سے سوال کیا کہ آپ کے پاس ایک اچھا موقع ہے، آپ 2 لاکھ روپے کی پیشکش کو کیوں ٹھکرا رہے ہو؟ میرے سوال پر وہ کہنے لگا بھائی جان، ظلم ہندو کرے یا مسلمان، ظلم ہوتا ہے۔ اوپر والا ظلم کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ نوجوان کی منزل آ چکی تھی، وہ دعا سلام کرنے کے بعد اتر چکا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں سوچتا رہا کہ کیا ان منصوبوں کو ناکام بنانے کے لیے ہمارے پاس کوئی منصوبہ ہے؟ کیا ہماری بہنوں کے اندر قوت ایمانی ہے کہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے؟ کیا مسلم لڑکیوں کی تربیت کا ہمارے ایسا کوئی انتظام ہے کہ کوئی انہیں گمراہ نہ کر سکے؟ لیکن اس کی باتوں نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ کیا گھر سے باہر اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز میں ہماری بہنیں محفوظ ہیں؟ برائے کرم اس تحریر کو اپنے مسلمان
اپنی مسلم بہنوں کو ضرور فارورڈ کریں تاکہ وہ بھی احتیاط کریں۔